کراچی میں ریڈیو کی صدا ایم اے جناح روڈ پر 3 ایکڑ رقبے پر بنی عمارت سے نشر ہوتی اور ہم تک پہنچتی تھی۔ ریڈیو پاکستان کراچی کی اس عمارت کو 2002 میں لگنے والی آگ نے کھنڈر بنا دیا۔ ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت کی کہانی عاطف حسین کی زبانی۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر 3 ایکڑ کے رقبے پر قائم ریڈیو پاکستان کی خوبصورت اور تاریخی عمارت سے یہ صدائیں ہماری سماعتوں تک پہنچتی تھیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اس عمارت کی تعمیر 1940 میں کراچی کی مقامی حکومت نے شروع کی اور تشکیل پاکستان کے بعد 1948 میں یہاں ریڈیو پاکستان کا اسٹیشن قائم ہوا اور 1950 کی دہائی میں اس عمارت کو وفاقی حکومت نے خرید لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اس عمارت کا تعمیراتی کام فنڈز کی کمی کے باعث روک دیا گیا تھا، یوں اس عمارت کے بائیں مینار کا گنبد تعمیر نہ ہو سکا۔ یہ آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان، تو اس کے گنبد کو پہچان کہیں مسجد کا ہو نہ گمان۔ ریڈیو پاکستان کے سابق کنٹرولر تسلیم لانگھا بتاتے ہیں کہ اس عمارت میں کئی بڑے اسٹوڈیوز تھے جہاں دن رات کئی طرح کے پروگرام ریکارڈ کیے جاتے تھے۔ 300-400 لوگ تو کام کیا کرتے تھے، 13-14 اسٹوڈیو ہوا کرتے تھے، براڈ کاسٹ اسٹوڈیو الگ ہوا کرتے تھے، ٹاک کا اسٹوڈیو الگ ہوتا تھا، میوزک کا اسٹوڈیو الگ ہوا کرتا تھا، ڈرامے کا اسٹوڈیو الگ ہوا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا آپ کی ایڈیٹنگ بھی جو ہوا کرتی تھی، آج کل تو بہت کمپیوٹر میں ایڈیٹنگ ہو گئی ہے، بہت آسان ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں جو اسپول ٹیپ ہوا کرتے تھے، ہم نے اسپول ٹیپ پہ بھی کی ہے۔ تسلیم لانگھا کا کہنا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے مشہور زمانہ پروگرام بزم طلبہ سے کئی بڑے نامور فنکاروں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 60s میں ہمارا ایک پروگرام جو بزم طلبہ شروع ہوا تھا، اس نے اپنے وقت کا جو ہے انتہائی اس نے پاپولیرٹی حاصل کی اور روزانہ کی بنیاد پہ نشر ہونے والا پروگرام ہوا کرتا تھا، جس سے بہت بڑے بڑے نام نکلے۔ سن 2002 میں ریڈیو پاکستان کی عمارت میں آگ لگی جس نے لکڑی سے بنے سارے اسٹوڈیوز کو جلا کر راکھ میں بدل دیا۔ ریڈیو پاکستان کراچی کا عملہ حسن اسکوائر کے قریب واقع عمارت میں منتقل کر دیا گیا، یوں یہ عمارت اجڑ گئی۔ ریڈیو پاکستان کی مینیجر پروگرامنگ میمونہ شمیل کہتی ہیں کہ ریڈیو پاکستان کراچی کی تاریخی عمارت کی رونق بحال کرنے کے لیے کئی منصوبے زیر غور ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بلڈنگ میں ڈیفینیٹلی پروگرام تو ہوں گے ہی ریڈیو کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک ایسا مرکز بنایا جائے جو شہر کی ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہو، اور ریڈیو پاکستان کا جو ایک رچ ہسٹری ہے یا ایک تاریخ ہے بڑی، اس تاریخ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ ریڈیو پاکستان کے ملازمین بتاتے ہیں کہ عمارت میں اونچی آواز میں بات کرنا منع تھا، اس لیے ملازمین اور فنکار صحن میں موجود پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھک سجایا کرتے تھے۔ عمارت اجڑ گئی، فنکار وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے، لیکن پیپل کا درخت اور اس کی چھاؤں آج بھی موجود ہے۔ ریڈیو پاکستان کی یہ شاندار تاریخی عمارت اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ کئی نامور فنکاروں اور صداکاروں نے اپنے فنی سفر کا آغاز اسی عمارت سے شروع کیا۔ ہوا کے دوش پر کئی ادیبوں اور دانشوروں نے اپنے علم کا خزانہ عوام تک پہنچایا۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سفر اب مدھم پڑ چکا ہے، لیکن یہ عمارت تاریخ میں یوں ہی جھلملاتی رہے گی۔ کیمرامین سرفراز فاروق کے ساتھ عاطف حسین، ہم نیوز کراچی۔